ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ عورتوں کی طرف سے جو اشکالات کیے جاتے ہیں اسلام پر، مثلا پردے کے تعلق سے یا شوہر کی طرف سے مار پٹائی کے تعلق سے، یا پھر ایک شوہر کے لیے چار بیویوں کی اجازت، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اشکالات ہیں جو اسلام پر کیے جاتے ہیں. تو ہم نے پہلے پردہ اور مار پٹائی کے تعلق سے موضوع کو لیا تھا. آج ہم اس بات کے اوپر بحث کریں گے اسلام کے اندر مردوں کو جو اجازت دی گئی ہے 4 شادیوں کی، کہ یہ عورت کے اوپر ظلم ہے یا اس کے ساتھ میں احسان ہے. وہ بتائے گی سکوں تو یہ ظلم ہے یا پھر عورتوں کے ساتھ میں انصاف کیا گیا ہے. ہم اس کو قرآن کے اعتبار سے سمجھیں گے کہ قرآن کے اندر اس موضوع کے اوپر کیا بحث کی گئی ہے. اصل میں اس موضوع کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ جتنے بھی اسلام کے مخالف جو تحریکیں ہیں وہ اسلام کا ایک غلط آئینہ اور ایک غلط نظریہ پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے اسلام کے اندر. ہم اگر اس بات کے اوپر غور کریں تو اس سے پہلے ہمیں پس منظر دیکھنا ہوگا اور تاریخ کے اوپر ہمیں نظر دوڑانی ہوگی کہ اس وقت کے کیا حالات تھے. تو جب یہ آیت اتری سورہ نساء کی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اس سے پہلے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اس کی تفسیر میں 2 قول ملتے ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہوتا کچھ اس طریقے سے تھا کہ لوگ کہ جو وہاں کے جو باشندے تھے کہ وہ کچھ لڑکیاں ان کی عیالت داری میں ان کے پاس رہا کرتی تھی یتیم. تو جو عورتیں یا جو لڑکیاں یتیم رہا کرتی تھی کسی کے یہاں پر، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے مال کی لالچ میں ان کا مال بھی رکھ لیا کرتے تھے اور ان کا نکاح یا تو خود اپنے بچوں سے یا اپنے سے کر لیا کرتے تھے یا پھر ان کو کہیں نکاح بھی نہیں کرایا کرتے تھے اور ان کا مال اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے. ایک تو بات یہ تھی جس کو حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ جو یتیم لڑکیاں ان کے پاس میں رہا کرتی تھیں کہ ان یتیم لڑکیوں کا مال وہ کھا جایا کرتے تھے، اور اس ڈر سے کہ اگر ہم نے اس کی کہیں شادی کر دی تو اس کا مال بھی چلا جائے گا، تو اس کی شادی یا تو اپنے بچوں سے کر دیا کرتے تھے یا خود کر لیا کرتے تھے یا پھر شادی ہی نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر خود شادی کر لیا کرتے تھے تو اس کا سارا مال خود کھا جایا کرتے تھے، خود ہڑپ لیا کرتے تھے سارا مال. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب حالات ایسے تھے مسلمانوں کے کہ لوگوں میں تعدد ازواج کی کوئی تحدید نہیں تھی. تعدد ازواج کی کوئی تحدید نہیں تھی. مثلا شادیاں کتنی ہونی چاہیے اس کی طرف کوئی تحدید اور حد بندی نہیں تھی، حتیٰ کہ ایک آدمی کے نکاح میں 50 100 200 400 بیویاں ان کے نکاح میں رہا کرتی تھیں. اور
انجام کیا ہوتا تھا؟ انجام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، کہ جو ذہن کو بھاتی تھی اس کی طرف توجہ دی جاتی تھی، اور جو ذہن کو نظروں کو نہیں بھاتی تھی اس کو ایک طرف چھوڑ دیا جاتا تھا، کہ وہ زندگی اپنی ایسی گزارتی تھی کہ نہ تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہوتا اور نہ ہی اس کے کوئی ضروریات کو دیکھنے والا ہوتا۔ تو اس موقع کے اندر قرآن کے اندر یہ حکم آیا، اس موقع کے اندر قرآن کے اندر یہ حکم آیا۔ اصل میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر 4 عورتوں کی اجازت جو دی گئی ہے ایک شوہر کو، تو پہلے تو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر ایک نکاح سے علاوہ اور نکاحوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا یہ نقطہ ہے جس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں اجازت کب ہوتی ہے؟ اجازت جب ہوتی ہے کہ جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی تم اس کام کو کرو۔ کوئی کام سرے سے نہیں ہو رہا ہے، تو جو کام سرے سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کام کے لیے کہا جائے کہ تم اس کام کو کر لو، تو یہ اجازت ہے۔ تو یہ تو بالکل بعید بات ہے کہ اس دور میں لوگ نکاح نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ تاریخ کے حوالے سے ملتا ہے کہ کئی بیویاں ایک آدمی کے نکاح میں ہوا کرتی تھی، سینکڑوں بیویاں ہوا کرتی تھی۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کو دیکھیں کھول کر کے، تو یہودیت کے اندر بھی نکاح کی بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کے اندر 700 سے زیادہ بیویوں کا ذکر ہے، کہ سلیمان کی 700 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان کی۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں ہندو مذہب کا، تو اس کے اندر بھی اس قانون کے اندر کتابوں کے اندر ایسی کوئی حد بندی نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ جو کرشن ہے، شری کرشن، ان کی تقریباً 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، بلکہ ایک جگہ تو 18,108 اور بعض نے 1800 بھی۔ تو یہ بیویوں کی مقدار، بہرحال اس کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہی تعداد تھی، اس کے اندر کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو کامن ہے، پکی ہے، کہ کوئی بیویوں کی نکاح کی بیویوں کی تعداد متعین نہیں تھی کسی بھی مذہب کے اندر۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس قرآن کریم نے وہ جو غیر متعین تعداد تھی عورتوں سے نکاح کرنے کی اور عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی، جو ایک غیر معین تعداد تھی، اس تعداد کو اسلام نے پابندی لگا دی۔ اس تعداد کے اوپر پابندی، ایک تو مطلب حد بندی کی ہے، تعدد ازواج کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ تعدد ازواج کے اوپر تحدید جاری کی ہے۔ تحدید اس طریقے پر کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ 2، 3، 4 یعنی 4 تک اجازت دی ہے کہ 4 بیویوں سے ایک آدمی کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اجازت نہیں ہے، یہ پابندی کا جو تھا لگانا وہ نہیں ہوا، یعنی پابندی نہیں لگائی اس بات کے اوپر کہ ایک سے زیادہ شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو حد بندی کر دی اس کے اندر کہ 4 تک اجازت ہے، 4 کے بعد میں اجازت نہیں ہے، 4 کے بعد میں اجازت نہیں ہے، 4 کے بعد میں صرف 4 تک کی اجازت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اسلام نے یہ جو پابندی لگائی، اسلام نے جو پابندی نہیں لگائی لیکن حد بندی کی ہے، تحدید کی ہے، تو یہ تحدید بھی ایک طریقے سے عورتوں کے اوپر ایک ظلم ہے کہ اسلام نے مردوں کو اجازت دی ہے لیکن عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک کے علاوہ دوسرا بھی نکاح کریں، اس کو اجازت نہیں ہے کہ مردوں کو تو اجازت دی ہے، عورتوں کو اجازت نہیں دی ہے۔ تو ہم اگر اس بات کو غور کریں تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے اس کو اسلام نے کیوں اس کو اسلام نے ثابت کیا ہے اور کیا وجہ ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو قائم کیا ہے. اصل میں اس کے قیام کی جو وجہ ہے، اس کے قیام کی وجہ یہ ہے کہ آپسی جو نسل داری ہے اور رشتہ داری جو نسب داری ہے وہ باقی رہے، نسب باقی رہے. اور آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت کہ جس کو ایک شوہر کے علاوہ اور دوسرے شوہر سے بھی اگر اجازت دے دی جائے تو ان صورتوں میں نسب باقی نہیں رہ سکتا ہے، نسب خلط ملت ہو جائے. ایک عورت ہے، اس کے 2 شوہر ہیں، 3 شوہر ہیں، اب تو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ وہ بچہ کس کا ہے، تو اس میں مسئلہ ہو جائے گا. تو نسب باقی نہیں رہ سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے، معاشرہ بھی اس بات کو نہیں برداشت کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں اموات کی کثرت مردوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں نہیں ہے. اموات کی کثرت جو ہے وہ مردوں میں زیادہ ہے. آپ دیکھ لو، آپ ہر ملک کا جائزہ لے کر کے دیکھو کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ عورتوں کی ملے گی، مردوں کی کم تعداد ہے. ہر ملک کی یہ رپورٹ ہے. بلکہ بعض ملک تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر ملین سے بھی زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. ایک آدمی ہے اور لاکھوں سے زیادہ عورتیں ہیں. اب آپ دیکھو کہ اتنی زیادہ تعداد عورتوں کی، اور پھر یا تو یہ بات آپ تسلیم کر لیں کہ ان کو اجازت دے دی جائے نکاح کی، کہ وہ ایک شوہر کے نکاح میں 4 آ جائیں، یا پھر اگر ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے تو ان کا کیا ہوگا. کیونکہ یہ بات تو پکی ہے نا، یہ بات تو کوئی قرآن نے نہیں پیش کی ہے. اس بات کو تو جو لوگ تحقیقات کرنے والے ہیں ان لوگوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ زیادہ تعداد دنیا کے اندر عورتوں کی ہے، مردوں کی کم ہے. پوری دنیا کے ملکوں کا جائزہ لینے کے بعد میں رپورٹ سامنے آتی ہے صرف ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر مرد اور عورتوں کی تعداد برابر ہے. ورنہ جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے اندر سب کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہندوستان کے اندر برابر ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ابورشن ہوتا ہے، یعنی زندہ لڑکیوں کو حمل کی حالت میں، کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اسی حالت میں اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ زیادہ وارداتیں ہیں ہندوستان میں. اس لیے آپ دیکھو گے کہ جو اسپتال ہے یہاں کے، ہندوستان کے جو اسپتال ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جنس کی تحقیق کرنا، میل اور فیمیل تحقیق کرنا یہ دنڈنیہ اپرادھ ہے. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اخباروں کے اندر کہ جو مطلب تحقیقات ہوتی ہیں ڈائگنوسسٹ وغیرہ کے ذریعے سے، تو ان کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اس لیے لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان کے اندر لڑکیوں کی تعداد مرنے کے اعتبار سے زیادہ ہے. لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں جا کر کے، مشینیں ہیں اس میں دیکھ لیا کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکی ہے تو اسے مروا دیا، لڑکا ہے تو رہ گیا. بلکہ کچھ روز پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ کیرل کے اندر تقریباً ہزاروں سے زیادہ لڑکیوں کی 1 مہینے کے اندر مرنے کی رپورٹ آئی تھی. جو زندہ لڑکیاں ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہی وہ مروا دی گئیں، ان کو گولی وغیرہ کھلا کر کے یا جو بھی طریقے ہوتے ہیں ان ذریعے سے ختم کروا دیا گیا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے. یہ بات اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ مردوں کا اصل میں بیماریاں اور اس کے علاوہ اموات کی کثرت مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. عورتوں میں کم ہوتی ہے، مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. عورتوں میں کم ہوتی ہے، مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مردوں کے تعلق سے بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا تو جو دنیاوی اعتبار سے جو سیکنڈ ورلڈ، یہ جو پوری دنیا کا وار ہوا تھا، ورلڈ وار بولتے ہیں جس کو، ایک تو فرسٹ وار ہوا تھا جو کہ 1914 سے لے کر کے 1918 تک چلا تھا. اس کے علاوہ پھر سیکنڈ وار ہوا تو اس کے اندر مرد کے بہت تقریباً، میں شاید اندازہ نہیں میں اس کی تعداد پیش نہیں کر سکتا، لیکن تعداد یہ
تقریباً ملین سے بھی زیادہ مرد اس کے اندر مرد مرے تھے، ملین سے بھی زیادہ، یعنی لاکھوں مردوں کی موت ہوئی تھی اس کے اندر. اس کے علاوہ جب سیکنڈ وار ہوا تھا اس سے ڈبل ہوئی تھی موتیں. اب اس وقت میں یہ مسئلہ آ گیا کہ مرد تو مر گئے، ان کی بیویاں، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا بتاؤ. تو یہ بات ہے نا. تو ایک تجزیہ پیش کیا گیا تھا کہ جو یوروپین جتنے بھی ملک ہیں، یو ایس اے وغیرہ، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ نہیں، یہ قانون لگا دو کہ صرف ہر مرد ایک ہی بیوی سے شادی کرے گا، دوسرے کی اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن جب وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ مرد سارے مر گئے، وہ حادثے ہوئے یا پھر جنگ ہوئی یا جو بھی ہوئے، جو بھی وجہ بنی، اب جو ان کی بیویاں، ان کا کیا ہوگا، یا اس کے دو ہی صورت ہے، یا تو آپ اجازت دے کے وہ نکاح کر لیں، یا پھر وہ اپنے اعتبار سے بازاروں عورتیں بنیں گی. وہ پھر اسلام، یا تو اسلام کے طریقے کے مطابق ایک آدمی کی پراپرٹی بنے، اس کی بھی نکاح میں آئے، یا پھر ساری دنیا کی پراپرٹی بنے، بازاروں بنے. اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ تو ہے نہیں. تو اصل میں اسلام نے اس کو کیا ہے، اسلام نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. چھوڑا اس لیے ہے کیونکہ یہ عوارض آتے رہتے ہیں، یہ عوارض ایسے آتے رہتے ہیں. جیسے کہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ عارضہ پیش آیا جس وقت میں غزوہ احد ہوا. غزوہ احد کے اندر بہت سارے مرد مرے، بہت سارے صحابیوں کا انتقال ہوا اس کے اندر، بہت سارے لوگوں کا. تو اس وقت میں یہ آیت آئی اور یہ بات کہہ دی گئی، یہ اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی فرد واحد کے اعتبار سے تو نہیں اترا ہے نا کہ صرف اسلام عورتوں کے تعلق سے ہو، ایسا بھی نہیں صرف مردوں کے تعلق سے ہو. اسلام تو ہر ایک، جتنے بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کے اعتبار سے اترا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے یہ مباح ہے، یعنی اس کو کیا ہے، اس کو مطلقاً چھوڑ دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ ایک کرو، ہاں، لیکن تعداد کے اندر تحدید کر دی ہے. تعداد کے اندر تحدید کس طریقے سے کہ جو ہزاروں رکھا کرتے تھے ان کے اندر تحدید اس طریقے سے کر دی ہے کہ صرف 4 کی اجازت ہے، 4 کے علاوہ اجازت نہیں ہے. تو 4 کے علاوہ اجازت نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو موضوع بنا کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسلام کا حکم ہے، تو حکم نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اسلام کے اندر حکم نہیں ہے کہ ایک مرد 2 عورتوں سے یا 3 عورتوں سے، یعنی ایک سے زائد شادی کرے. یہ حکم نہیں ہے، نہ ہی یہ اجازت ہے. بلکہ یہ جو پہلا دور چلتا ہوا آ رہا تھا، پہلا ایک طریقہ چلتا ہوا آ رہا تھا، شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا لیکن تحدید لگا دی. جیسے کہ غلام اور باندھیوں کا جو مسئلہ ہے، یہ اسلام کا رائج کردہ نہیں ہے. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھی اسلام کے اندر غلام کا رواج ہے، تو یہ اسلام کا تجویز کردہ نہیں ہے، اسلام نے اس کو نہیں طے کیا ہے. بلکہ یہ تو ایک جنگی سزا ہوا کرتی تھی ان لوگوں کو کہ جو کہ کسی کے اوپر وار کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے. تو اس دوران جو مقابلے ہوا کرتے تھے اور اس مقابلے کے اندر جو جس کے اوپر قابو پا لیا کرتا تھا تو وہ اس کی سزا دیتا تھا کہ ان کو اب اپنے کیا ہے، ان کو اپنا غلام باندھی بنا لو. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو مطلب ختم نہیں کیا، لیکن اس کے اندر وہ طریقے اختیار کیے. کیونکہ سزا دینا بھی ضروری ہے. سزا دینا بھی ضروری ہے. اگر آپ کسی کو سزا نہ دو جو آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو وہ تو ظلم برابر کرتا رہے گا. تو اسلام نے اس کو کیا ہے، اس کو اس طریقے سے ختم کیا کہ پہلے تو یہ کہا کہ بھئی تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. تو یہ جو نکاح کی اجازت آئی اس کے اندر بھی ہے، آپ دیکھو اس آیت کے اندر بھی یہ ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اس سے پہلے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اس میں ایک آیت ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ ایک سے کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا، ایسے ہے.
فواہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ یا تو ایک سے نکاح کرو یا پھر جو وہ باندیاں ہیں ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرو. تو یہ تو مسئلہ ہے نا. تو اس بات کو جو اسلام نے جو اس کو جو حد بند کیا ہے، تو اس کو اسلام نے اس کی تحدید کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اجازت کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور نہ ہی حکم کا. جب اجازت کا مسئلہ نہیں ہے تو حکم تو بہت آگے کی چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی اجازت ہے. کیا اجازت ہے؟ کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر کہ کھانا کوئی سا بھی قسم کا کھا سکتا ہے، ہلکا پھلکا، اجازت ہے اسلام کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک یہ ہے کہ حکم ہو، تو حکم تو بہت آگے کی چیز ہے. تو اس نکاح کے اندر، تعدد ازواج کے اندر، نہ تو اسلام کے اندر اجازت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی حکم کا مسئلہ ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو رواج چلتا ہوا آ رہا تھا پہلے سے کہ لوگ ایک آدمی کئی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا کرتے تھے، اسلام نے اس تعداد کے اندر حد قرار دے دی بس، کہ بھئی اگر تم مسلمان ہو تو تم شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 4 کرو گے، 4 سے زیادہ نہیں کرو گے. یہ بس اتنی بات اسلام نے کی ہے اس کے اندر. اتنی بات قرآن نے، اسلام نے اس کے اندر کی ہے. اتنی بات اسلام نے کی ہے. اس کے علاوہ اجازت کا مسئلہ نہیں ہے، حکم کا مسئلہ نہیں. بعض لوگ اسی کو موضوع بنا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے اندر تو کیا نام ہے، حکم ہے باقاعدہ، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیے مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ ایک حالات کے تحت یہ سارے کام ہوئے تھے، جس کے اندر تعدد ازواج کی اجازت، تعدد ازواج کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی، تعدد ازواج کو جو کہا تھا کہ بھئی آپ اس کو کر سکتے ہو، تو اس کے اندر جو اس کی جو کی گئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے 2-4 باتیں پیش کی کہ جیسے کہ ساری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے. اب آپ دیکھو USA وغیرہ کو دیکھو، وہاں پر جو ہے پابندی ہے، ایک آدمی نہیں کر سکتا. وہاں پر زنا کی بھی کثرت زیادہ ہے. اسی وجہ سے زنا کی کثرت اس لیے ہے کیونکہ مثلا 50 عورتیں ہیں، 10 آدمی ہیں، 10 کی شادی ہوگی، 40 کا کیا ہوگا؟ یا اس سے زیادہ ہیں، 50 سے کم ہو یا زیادہ ہو، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اسلام نے اس کو کیا ہے، نہ تو اس کا حکم دیا ہے اور نہ اس کی اجازت دی ہے، بلکہ جو طریقہ چلا ہوا آ رہا تھا اس کو ایسے ہی رہنے دیا. لیکن اس کے اندر حد لگا دی کہ اگر کوئی آدمی اسی مصلحت کے تحت اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو صرف 4 تک کر سکتا ہے، 4 سے اوپر نہیں کر سکتا. یہ اصل مسئلہ ہے جو کہ سمجھنے کا ہے. آپ دیکھو قرآن کے اندر اس کے اندر اس کو واضح کیا ہے بہت زیادہ. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. یہ بات کہی گئی کہ جو یتیم لڑکیاں تمہاری زیر نگرانی ہیں، اور جو یتیم تمہاری زیر نگرانی ہیں، تم ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، اور یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو نکاح کر لیا کرتا تھا کسی یتیمہ لڑکی سے تو اس کے مال کو کھا جایا کرتا تھا. تو اسلام نے اس کو کہا کہ نہیں، کہ ظلم نہیں کرنا ہے، اور کسی یتیمہ لڑکی ہو اس کے ساتھ میں اس کے مال کو ظلمن نہیں لینا ہے، اور یتیمہ اور لڑکی کے مال کے اوپر کیا نام ہے، قبضہ نہیں کرنا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سارے کام نہیں کرنے ہیں. لیکن اس کے بعد میں یہ کہا کہ اگر تمہارا مسئلہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر پھر اجازت یہ دے دی ہے کہ نکاح کی اجازت ہے، کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، کہ ان کے نکاح کی اجازت دے دی ہے. اور اس کے بعد میں کیا کہا؟ اس کے بعد کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. تو نساء کہا، یہ نہیں کہا منہن نہیں کہا، بلکہ کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، کہ تم اور دوسری عورتوں میں سے چاہو تو تم نکاح کر سکتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے. اور یہ بات کیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اصل میں آیت جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے اندر جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس کو حکم سمجھا ہے. یہ گڑبڑ یہاں سے ہوئی ہے آ کر کے، کہ جو کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک رواج ہو چکا ہے کہ نہیں بھی شادی کرو.
کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسلام کے اوپر جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ اسلام نے اس کے اندر حد، اس کے اندر کیا نام ہے، اس کو اسلام نے حد بندی کے تعلق سے آیت آئی ہے کہ ہاں کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن 4 تک کی اجازت ہے، یہ بات کہی گئی. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں اور اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ آخر اسلام کے اندر تو حد بندی کر دی ہے، لیکن اسلام کا رخ کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، قرآن کی اور اسلام کی منشا کیا ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کے تعلق سے اسلام کی منشا کیا ہے. تو اس کے بارے میں 2 آیتیں ملتی ہیں. ایک آیت تو یہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بعد میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم 2 بیویوں کے ساتھ میں یا 3 کے ساتھ میں یا 4 کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو. ایک بات تو یہ ہے، یہ منشا ہے، یہ منشا ہے. اس کے منشا یہ نہیں ہے کہ ایک کرو. یہ میں پھر آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی منشا یہ نہیں ہے ایک کرو. کیوں؟ کیونکہ دوسری آیتوں میں ہے، اسی سورت کی آخری آیتوں میں جا کر کے ہم اسی سورت کے اندر جب آخر میں ہم چلیں گے 5ویں پارے کے آخر میں، تو وہاں پر یہ آیت ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تو یہ بات کہی گئی کہ اگر تم عورتوں کے درمیان انصاف کرنا چاہو اور عدل کرنا چاہو تو تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف اور عدل کر سکو. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہر انسان کے سامنے اپنے مفاد رہتے ہیں، ہر انسان کے سامنے اپنے مفاد ہیں. دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا فائدہ ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا ہو یا نہ ہو، یہ ہر ایک کا مزاج ہے. تو ہر بیوی یہ چاہے گی کہ میرا مفاد ہو، کہ میرے ساتھ میں رہے اور ساری چیزیں مجھے ہی دے. دوسری بیوی چاہے گی کہ میرے ساتھ میں ہو. تو ہر ایک کو اپنے مفاد ذہن میں رہیں گے. تو اس مفاد کے ذہن میں رہنے کی وجہ سے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں انصاف. یہ قرآن کی آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ اگرچہ تم اس بات کے لالچی ہو جاؤ کہ ان کے درمیان انصاف کرو تو نہیں کر سکتے. تو فرمایا فلا تم، لیکن یہ بات کہہ دی گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ کرنا یہ ہے کہ ان کے درمیان میں انصاف کرنا ہے. ایک کی طرف بالکل بھی نہیں پلٹنا. ایسا نہیں کہ ایک کو تو توجہ دی جا رہی ہے اور دوسرے کا کوئی خیال نہیں. تو یہاں پر سورہ نساء کی پہلی شروع کی آیتوں میں کیا کہی گئی بات کہ ایک کر لو، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ظلم نہ کرو. اور وہاں پر کیا کہی گئی کہ اگر 2-3 ہو تو ان کے درمیان تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. اس لیے مطلب کیا ہے، دونوں آیتوں کو اگر ہم ایک جگہ رکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام نے اصل عدل کا پیغام دیا ہے، ازواج کے اندر عدل کا پیغام دیا ہے. اس کو منع نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. آپ دیکھ لو، یہ ضرورت کی چیز ہے اور کئی مرتبہ اس کی ضرورت آئی ہے، اس کی کئی مرتبہ اس کی ضرورت ہے. وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے یورپین کے اندر. آپ دیکھو ایسے ایک بیوی ہے، باقی جو تعلقات ہیں وہ بازاروں اور عورتیں بنی ان سے تعلقات ہیں. اسلام نے اصل میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ مرد تنہا زندگی گزار سکتا ہے، عورت تنہا زندگی نہیں گزار سکتی. یہ بات پکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنہا سیف بھی نہیں ہے، سیف بھی نہیں ہے. اگر وہ تنہا رہے گی تو وہ سیف نہیں ہے. ہر طریقے کے لوگ ہیں اور آپ دیکھو کتنی وارداتیں آتی ہیں، بہت وارداتیں آتی ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے. تو اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو عورت شوہر کے ساتھ میں ہے اس کا بھی مسئلہ پھنسا پڑا ہے، اس کا بھی نہیں پتہ لگتا کب کہاں کیا ہو رہا ہے. تو جس کے ساتھ میں ہی کوئی مرد نہ ہو تو اس کا کیا ہوگا. اس لیے اسلام نے نہ تو یہ، تو پھر میں آخر میں اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ نہ تو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ 2 3 4 شادی کرو، اور نہ ہی اس کی اجازت دی ہے کہ بھی اسلام کی طرف سے اجازت تم کر لو. بلکہ اتنی بات ہے صرف کہ جو پہلے سے روایتیں چلی آ رہی تھی 10 15 15 100 1 1000 بیویاں رکھنے کی، اس کو اسلام نے تحدید کر دی. اس کی تحدید کہ صرف 4 کی اجازت ہے. ایک کام تو یہ کیا گیا ہے. دوسری بات آخر میں یہ تھی کہ شریعت کی منشا نہ تو یہ ہے کہ تم 1 کرو 2 کرو 3 کرو، نہ تو منشا یہ ہے، اور نہ ہی منشا یہ ہے کہ 4 کرو، اور نہ ہی منشا 1 کرو. بلکہ منشا یہ ہے کہ جتنی بھی کرو، 4 تک تو اجازت ہے، ان کے اندر عدل اور انصاف ہونا چاہیے. اس کے اندر
عدل اور انصاف ہونا چاہیے، یہ شریعت کی منشا ہے۔ اس لیے عدل اور انصاف کے تعلق سے رسول اکرم علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا یا معاشرت الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہ مدینے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے جوان بیٹھے ہوئے تھے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ جوانوں کی جماعت ہے، تم نکاح کرو، یا معاشر الشباب کہ نکاح کرو، من استطاع منکم الباءۃ کہ تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، لیکن اگر کسی کے اندر طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس کو اسلام نے روزے کی تعلیم دی ہے کہ وہ روزہ رکھے، کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی چاہتیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کنٹرول میں رہتی ہیں۔ آپ روزہ رکھنے سے، کیونکہ آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوک پیاس میں کوئی آدمی ادھر ادھر تھوڑی ذہن دوڑاتا ہے، وہ تو بس بیٹھا رہتا ہے ایک طرف، کیونکہ بھوک پیاس چلنے نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ نظروں کو جھکانے والا ہے۔ کون سا؟ نکاح۔ تو یہ بات کہی گئی کہ اس سے کیا ہے کہ روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس سے اس کی شہوتیں جو ہوتی ہیں، خواہشات، وہ قابو میں رہتی ہیں۔ تو ان سارے نظریات کا اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اگر ہم عورتوں کی قسموں کو ایک طرف رکھ دیں اور مردوں کی قسموں کو اگر ایک طرف رکھ کر کے اگر ہم فردن اگر ہم معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات تو ہر ایک کہے گی کہ بھئی یہ تو ظلم ہے، لیکن اگر پوری قسم کو ایک طرف کر دیں، 50 عورتیں ایک طرف ہوں اور 10 مرد ایک طرف ہوں، 10 کی تو شادی ہو گئی، وہ 40 رہ گئی، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ بتاؤ، جو اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں صرف 4 ایک ہی ایک کرنی ہے، تو ان 40 کا کیا ہوگا پھر؟ یہ تو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اسلام کے اوپر، ان کے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ نہیں اسلام نے ظلم کیا عورتوں کے اوپر۔ اصل میں اسلام کوئی ایک قریے کے تعلق سے یا فردن نہیں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور سے آیا ہے، ہر ایک کے حق کو واضح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں باقی تو یہ بات غور کرنے کی ہے اور یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس کے اندر اجازت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، صرف تحدید ہے اس کے اندر، اور صرف تحدید ہے، اور اس تحدید کے اندر بھی چاہے وہ 1 کی تحدید ہو، 2 کی ہو، 3 کی ہو، 4 کی ہو، جو تحدید کی گئی ہے 4 کی، اس کے اندر بھی منشا اسلام کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں عدل اور انصاف کیا جائے۔ عدل اور انصاف کا مسئلہ ہے، اور اگر عدل اور انصاف کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ میں پھر اس کو سزا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک نکاح کر کے عدل و انصاف کر رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ کچھ بیوائیں عورتیں ہیں کہ جن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ نکاح چاہتی ہیں، تو بے شک اجازت دیتا ہے اسلام، کرو، لیکن ان کے ساتھ میں عدل اور انصاف ہو۔ تو عدل اور انصاف کی تعلیم ہے اسلام کے اندر، اس تعدد ازواج کے اندر اسلام کی صرف عدل اور انصاف کی اور تحدید کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری تعلیم نہیں۔ وآخر دعوانا